وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن لن بہت تاکید کے لیے آتا ہے. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. نصبرا صبر سے، علی طعام اوپر ایک کھانے کے، طعام تو عین میم سے ہے، کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روٹی پانی دونوں پر لفظ طعام استعمال ہوتا ہے، جیسے فوڈ ہوتا ہے. زمزم کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ طعام طعمن و شفاء سقمن، کہ وہ پینے والے کے لیے کھانے کی طرح ہے. تو پینے کی چیز، لیکن زمزم کو کیا کہا گیا؟ کھانا. زمزم تو پیا جاتا ہے، مگر کھانا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اس میں اتنی غذائیت ہے، اور بیمار کے لیے شفا ہے اس میں. طعام واحد، ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز من و سلوہ ہے، یا یہ کہ سب کے لیے ایک ہی ہے، کسی کے لیے اس میں فرق نہیں ہے، سب کو ایک ہی چیز ملتی ہے. بہت زبردست مساوات ہے. تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فادع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے. فادع دال عین واو اس کا روٹ ہے، اسی سے دعوت لفظ نکلا ہے. بلانا، دعوت دینا، دعا کرنا. بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے، اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. فادع لنا ربک، پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے. مما، اس سے جو. تم بتو کا لفظ جو ہے نون بے تے سے ہے. نباتات اسی سے ہے. نبتا کا معنی ہوتا ہے گھاس یا سبزی وغیرہ کا اگنا، اور تم بتو کا معنی اگانا، جو اگاتی ہے. الارض زمین، من بقلہا، بقل بے قاف لام سے، ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا. جو سبزیاں پھیل جاتی ہیں نا، اپنے سٹیم پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی. بقل، بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کا، گروسری شاپ کو. جی وہ اسی سے ہے بقالہ. بقل سبزی. من بقلہا وقثائہا، قثاء جو ہے قاف سے حمزہ سے ہے، ککڑی کھیرے وغیرہ کے لیے، کیوکمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وفومہا، فے واو میم اس کا روٹ ہے. لسن اور گیہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام استعمال اس کا لسن کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا معنی گندم بھی ہے اگرچہ، لیکن فوم جو ہے وہ جیسے آپ کے تھوم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے تو وہی چیز ہے. وعدسہا، اور مسور کی دال اس کی. اب دیکھیے کہ عدس سے ایک لفظ عدسہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. تو مسور کی جو دال ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل لینس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی عدسہ رکھا گیا. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہتے ہیں، LEN. لینٹلز بھی جس سے آگے بنا ہے. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کہ لینس سے لینس بن گئے، وہی عدسہ. اور عربی میں عدس سے عدسہ. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسور کی دال کس کو کہتے ہیں، وہ لال پیلی کرتے رہتے ہیں. وہ بصلہا، اور پیاز اس کا، بصل بے سواد لام، بصلہ اس کی واحد ہے. قال، کہا. اتستبدلون، تستبدلون میں بھی روٹ بے دال لام ہے، بدلنا، بدل الذین والا. تستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، بدلے میں لینے کی خواہش ہے. الذی، اس چیز کی، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے. ادنا کا لفظ جو ہے وہ دنو سے ہے، دال نون واو اس کا روٹ ہے. دنیا بھی اسی سے ہے. ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب تر، اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز. تو دنیا بھی ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ہوا ادنا بالذی، بدلے اس کے جو، ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبتو، اتر جاؤ.
ہے بیتوئے اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے کمتر چیز پسند کی تو انہیں بھیجنے کے لیے اس شہر میں یا اس جگہ پر اہبتو جیسے جاؤ یہاں سے، یعنی مقام سے نیچے اتارا جا رہا ہے. جب تم حقیر چیزوں کے طلبگار ہو تو جاؤ، پھر جو مرتبہ اور مقام اور جو کام اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا اسے چھوڑ کے جاؤ، دالیں اکٹھی کرو اور کھاؤ پیو، مزے کرو. اس لیے یہاں پر اہبتو کا لفظ آیا ہے. اہبتو مصرن، مصرن کا معنی مصر ایجپٹ مراد نہیں، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کسی بھی شہر میں. اور یہ بھی نکرہ استعمال ہوا یہاں پر، جاؤ کسی بھی شہر میں، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، کسی شہر چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ تو بے شک تمہارے لیے مَا سَأَلْتُمْ جو مانگا تم نے، سوال کیا تم نے. وَضُرِبَتْ اور ماری گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، ذلت کا روٹ ہے ذال لام لام، ذل. ذل کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا، زیر دست ہونا، کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، مسکنت کا لفظ جو سین کاف نون سے ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اتنی حاجت مندی، اتنی فقیری، غربت کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، بس ایک ہی جگہ رک جائے. مسکنہ. وباؤ اور وہ لوٹے، باؤ کا روٹ ہے بے واو حمزہ، لوٹنا پلٹنا، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا. بغضب ساتھ غضب کے، غصے کے. غضب کا کیا روٹ ہے؟ غین ضاد بے. عربی میں غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غضب کا انشاءاللہ کہیں ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غصے کے ساتھ. ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، نا حق. ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصو انہوں نے نافرمانی کی. عصو کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد یا ہے، یہ حروف علت میں سے نا تو وہ پتہ نہیں چلتا. عصو اسی سے عصیان ہے، حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، جان بوجھ کے چاہے انجانے میں. ذالک بما عصو وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے. یعتدون کا روٹ ہے عین دال واو، یہ ایک اور لفظ کا روٹ بھی تھا عین دال واو. عدو دشمن، تو دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ حد پہ تھوڑی رہتا ہے، عدل سے تھوڑی کام لیتا ہے، حد سے بڑھ جاتے تھے. مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نکل جاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. اب آپ انداز دیکھیے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ روز روز کا من و سلوہ ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور من و سلوہ کیا تھا؟ گوشت حلوہ، کیونکہ من سویٹ چیز تھی اور سلوہ جو تھے بٹیر تھے، پرندے تھے، پرندوں کا گوشت تھا. تو عام زبان میں کہیں گوشت حلوہ تھا. یہ گوشت حلوہ نہیں ہم کھا سکتے روز. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. جیسے پیچھے اذ استسقا انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لا کے دو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں آسمانی غذائیں نہیں زمینی غذائیں چاہیے. زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں.
ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سب چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی. کہ یہ سب کچھ چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی من و سلوہ جو آسمان سے اترتا ہے، جو اتنی بہترین غذا ہے، جو تمہاری ساری غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، اسے چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تمہیں اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ سٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو آگے پکانا پڑتا ہے، بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے. تو اور کیا چاہیے؟ آخر تم اس کے بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، اس میں تحریف اور تغییر اور تبدیلی، یہ سب چیزیں کرتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے کیا کر دیا؟ دین بدل لیا. پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن کر دیا. اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں. اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی وہ اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. ان کے سامنے تو چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اب ان کا اور کچھ نہیں تو کھانے پر ہی اعتراض شروع ہو گیا. کھانا ہی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں ہجرت کروائی گئی، مصر سے سینا میں لائے گئے، تو انیشلی ان کو 40 دن کے لیے یہاں رکھا جانا تھا، پھر انہیں اصل میں آگے اپنے اصل وطن جانا تھا، یعنی فلسطین کی طرف جانا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہیں وہاں طور پر تورات دی جانی تھی، ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی سزا کے طور پر ان پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی. 40 سال تک پھر یہ سینا میں یا وادی تی، جو تی کا میدان تھا، اس میں گھومتے رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے اور شام تک وہیں پہنچ جاتے جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ کوئی لینڈ مارک نہیں تھے، کوئی نشانی، کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا انہوں نے جانا کدھر ہے. اور پھر مقصود کیا تھا کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو جائے، اور یہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے صحرا کے اندر، ان کے اندر کوئی اصول آئے، ان کے اندر کوئی جمع مردی آئے، پھر ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے. کیونکہ اس سے پہلے جب ان سے کہا کہ نا جاؤ اپنا ملک لے لو، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب اے موسیٰ، جا کے دونوں لڑو، جب ملک فتح ہو جائے تو ہم کو بھی بلا لینا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں. ذرا غلام لوگ ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں زندگی میں، لہذا کیا کام کریں گے؟ تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہو. اس لیے انہوں نے کہا جاؤ آپ خود ہی کرو. تو اس پر ان کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس قابل ہوگے جب کہ تم نعمت پا سکو، ایک ملک حاصل کر سکو، تو پھر تمہیں لے جایا جائے گا. اور پھر وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے وہ جگہ دکھا دی کہ جہاں پھر ان کی قوم ان کے بعد جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد جو ان کے ساتھ تھے اس سفر میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے ملاقات کرنا تھی، جن کا نام تھا یوشع بن نون، یوشع، جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خدمت گار بھی تھے اور ان کے سفر حضر کے ساتھی تھے. تو ان کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو تھے ان کو نبوت ملی اور ان کے لیڈر بنے، اور پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنا ملک فتح کیا. اس سے پہلے
یہاں پر صحرا میں کیا کہتے تھے؟ یہ کھانا نہیں ہم کھا سکتے، ہمیں تو مصر کی ککڑیاں یاد آتی ہیں، دال چاول یاد آتے ہیں، گندم اگر فوم کو کہیں تو گندم یاد آتی ہے، اور لہسن پیاز چاہیے، اس لیے دال روٹی کھانی ہے ہم کو، ہمیں کسی ایسی جگہ بھیجا جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک درجہ ہے کھانے میں ضرورت کا، جو بااصول اور بامقصد انسان ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے۔ فباؤ بغضب من اللہ۔ اب آپ خود سوچیں نا، اللہ نے ان کو نور ہدایت دیا، تورات دی، پیغمبر بھیجا ان کے اندر، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، انہوں نے جو مانگا وہ انہیں دیا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہوتا، ہمیں تو مزے مزے کے کھانے چاہیے۔ پھر ایسا شخص کیا اللہ کی نعمتوں اور احسان کا مستحق ہے؟ اللہ اسے کسی ایک کام کے لیے اٹھا رہا ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذلت اور رسوائی، وہی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن آئینہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ہمیں، کہ تمہیں میں نے کیا صلاحیتیں دی تھی، تمہیں میں نے کتاب دی، تمہیں امت محمد بنا کے پیدا کیا، اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں تھے، کوئی ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی جو انہیں ہدایت کی بات بتاتا اس کو بھی ٹھکانے لگا دیتے، جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا اس کا بھی گلا دبا دیتے کہ خبردار ہمیں کچھ کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ آج آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، خود بھی نہیں ماننا، اور اگر کوئی بات بتانے کے لیے آئے تو اس کو بھی ناحق قتل کرنا۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ وہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں خوب ڈھیل ملے، کھلی چھٹی ملے، کوئی کہنے والا، روکنے والا، منع کرنے والا نہ ہو کہ جو ہمیں اس چیز سے روکے، یعنی کوئی ہمیں نہی عن المنکر نہ کرے، کوئی ہمیں ہمارے اس کام سے نہ روکے۔